وہ اگر نافرمان بھی ہوں اللہ کے کچھ معاملات میں، پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن خروج ان کے خلاف پھر بھی نہیں۔ اور یہ بات ہر حکمران کے بارے میں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف مسلم حکمران کی بات نہیں کر رہا، یہ بات بھی ہمیں انبیاء کی سنت سے کہ کیا تم نے موسیٰ کی خبر نہیں تم تک پہنچی؟ جب اس کے رب نے اسے بلایا، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ کی مقدس وادی میں اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے اسے بلایا اور کیا کہا؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اللہ کا طاغوت بن گیا ہے۔ کیا کیا ہے فرعون نے؟ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اللہ کا طاغوت بن گیا ہے، انہ طغی۔ اور پھر کیا کرو؟ تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دو یا جہاد کرو اس کے خلاف۔ حکمران کون ہے؟ فرعون۔ حکمران کون ہے؟ فرعون۔ کر کیا رہا ہے؟ انہ طغی۔ اور کیا کر رہا ہے؟ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، وہ لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ بنی اسرائیل کو لے جا کر اس کا سر قلم کر دو، اس کے خلاف جنگ کرو۔ فقل هل لك الى ان تزكى، کہ اس سے کہو کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو تزکیہ نہیں اختیار کرتا، پاکیزگی نہیں اختیار کرتا، مسلمان نہیں ہو جاتا۔ واهديك الى ربك فتخشى، میں تجھے بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، لہذا ڈر جا۔ واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، اس نے اللہ کی آیتیں دیکھی لیکن پھر بھی انکار کیا، لیکن حکم نہیں ملا کہ اس کے خلاف خروج کرو۔ جی السلام علیکم، جمعۃ المبارک آپ سب کو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ان بھائی جان کی یہ بات نے مجھے بڑا کنفیوز کر دیا ہے یار، کہ حکمران جیسا بھی ہے، غلام تک بھی اس نے بات کر دی ہے، سود خوری کی بھی بات کر دی ہے، تو اس کے خلاف پھر بھی ہم نہیں بول سکتے، خروج نہیں کر سکتے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کیا چیز ہے، کیوں ایسے ہوا؟ تو پھر حسین علیہ السلام نے کیوں پھر ان کے خلاف بغاوت کر دی؟ کیوں پھر جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی؟ پھر ہمیں اس سب کے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیوں نہیں اس کی بیعت کی یزید کی؟ وہ حق میں وقت تھا۔ تو یہ دو باتیں علیحدہ ہیں بھائی جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کنبہ شہید ہو گیا اس کی بیعت نہ کرنے پہ، تو اگر حکمت عملی سے کام لینا ہوتا تو ہم وہاں پہ حکمت عملی سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں نہیں یہ پتا تھا، یہ والی ساری باتیں حضرت حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھی کہ ہم وقت کے حکمران کے خلاف جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم خوارج بن جائیں گے، یا ہم بغاوت نہیں کر سکتے، یا کسی بھی قسم کا۔ تو بھائی میرا خیال ہے آپ جو ہے وہ اس کی طرح وہ اس معاملے میں آپ ذرا اور تحقیق کریں، آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ والی صحیح ہے، یہ بالکل بھی حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں اور نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور تحقیق کرنی پڑے گی، اور سرچ کرنا پڑے گا، اور پڑھنا ہی پڑے گا۔ آپ یہ بالکل نہیں ہے، میں بالکل اختلاف رکھتا ہوں آپ کی اس بات سے، بالکل اتفاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں اس کے بارے میں اور مزید سوچنا پڑے گا۔ جی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس اسلام کی اس تھیوری کا کیا کریں گے کہ جس اللہ نے فرمایا کہ جس نے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی، جس کا ظالم کی طرف جھکاؤ بھی ہوا تو وہ خود ظالم ہوگا۔ مجھے یہ بات بتا دیں پھر، یہ آپ اس تھیوری کا پھر کیسے جواب دیں گے، کیسے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ آپ نے کیسے پھر ظالم کا ساتھ دے دیا اور آپ خود ظالم قرار ہو گئے ہیں؟ پھر یہ کچھ سوالات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ یا کسی بھی توسل سے آپ تک پہنچے، یہ میری ویڈیو ان تک پہنچا دیں، ان کو پتہ چلے کہ ویڈیو اگر کسی نے سوال اٹھایا تو یہ مجھے سیٹسفیکشن والا جواب مجھے مل جائے ان کی طرف سے۔ تو میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کے اس عقیدے سے، آپ کے اس رویے سے۔